امامہ شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ امامہ شریف باندھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر امامہ شریف فرشتوں کا تاج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امامہ فرشتوں کا تاج ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امامہ عرب کا تاج ہے، عرب والوں کی عزت کی نشانی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت امامہ شریف باندھا کرے گی اللہ رب العزت اس کا سر بلند رکھے گا، اس کو عزت و وقار عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امامہ باندھا کرو، کیونکہ شیطان امامہ نہیں باندھتا، یعنی شیطان امامے سے نفرت کرتا ہے اور فرشتے امامے سے پیار کرتے ہیں، اور امامہ شریف فرشتوں کا تاج ہے۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امامہ شریف کے ساتھ پڑھی گئی 2 رکعتیں بغیر امامہ شریف کے پڑھی گئی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امامہ شریف باندھ کر نماز جمعہ کی ادائیگی کی جو ہے وہ بغیر امامے کے 70 جمعوں سے افضل ہے۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں امامہ شریف کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امامہ شریف بڑا پسند تھا، بڑا محبوب تھا۔ اب کلر کے حوالے سے میں بتاتا چلا جاؤں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف میں سب سے محبوب کلر جو ہے وہ سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا امامہ شریف باندھا کرتے تھے۔ سفید رنگ، سبز رنگ، زرد رنگ اور بھی رنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ثابت ہیں، مگر کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا امامہ شریف باندھا ہے۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر جب ایک فضیلت کا، ایک شان کا موقع تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان کے ساتھ، بڑی آن کے ساتھ، بڑی بان کے ساتھ، بڑے مرتبے کے ساتھ جب مکے کے اندر داخل ہوئے تو فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ رنگ کا امامہ شریف باندھا ہوا تھا۔ تو سیاہ رنگ کے امامہ شریف کی بڑی فضیلت ہے، مگر اگر کوئی بندہ ایسے رنگ کا امامہ پہنتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس پر بھی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی گنہگار نہیں ہے۔ امامہ شریف کے اندر 2 سنتیں بنتی ہیں۔ پہلی سنت بنتی ہے کہ امامہ باندھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور دوسری سنت بنتی ہے کہ ایسے رنگوں کا انتخاب کیا جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنے ہوں۔ تو 2 طرح کی سنت ہے، امامہ باندھنا الگ سے سنت ہے، اور وہ رنگ انتخاب کرنا، اس رنگ کو منتخب کرنا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنے ہیں، یہ دوسری سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رنگ ثابت ہے ان سے ہٹ کر بھی پہنتا ہے تو اس کو امامہ باندھنے کا ثواب پھر بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ باقی کوشش کریں کہ ایسے رنگوں کا انتخاب کریں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس احادیث میں سے ثابت ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے سیاہ رنگ کا امامہ شریف باندھا کرتے تھے۔ آپ کو سیاہ رنگت کا امامہ بڑا محبوب تھا، امامہ شریف باندھا کریں۔ اس کی میں نے لمبائی اور چوڑائی کے حوالے سے بتلایا ہے کہ اس کی لمبائی جو ہے وہ کم سے کم 7 ہاتھ ہونی چاہیے، اور 1 ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی مقدار ہے۔ کم از کم 7 ہاتھ اور زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ، یعنی امامہ شریف کی لینتھ جو ہے وہ کم سے کم 7 ہاتھ ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ ہونی چاہیے۔ اور گزوں کے اندر لیں تو کم از کم 3.5 گز اور زیادہ سے زیادہ 6 گز کا امامہ شریف باندھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 امامہ شریف ہوا کرتے تھے، ایک چھوٹا 3.5 گز والا اور ایک بڑا 6 گز والا۔ تو کم از کم جو ہے وہ 3.5 گز امامہ شریف کی مقدار لمبائی ہونی چاہیے۔ چوڑائی کے حوالے سے کوئی قید نظر نہیں آتی، مگر کم از کم جو ہے وہ چوڑائی جو ہے وہ 1 ہاتھ ضرور ہونی چاہیے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اتنی اس کی چوڑائی ضرور ہو۔ تو امامہ شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑا مقام ہے،
آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ جو امامہ شریف پہنتا ہے وہ سن سٹروک جیسی بیماری سے وہ بچ جاتا ہے. ایسی شعائیں جو انسان کی صحت کے لیے، انسان کے ذہن کے لیے، انسان کے سر کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ہارمفل ہیں، ان سے بندہ بچ جاتا ہے. مگر ہم کوئی بھی عمل جو ہے وہ سائنسی اہمیت یا سائنٹیفک امپورٹنس کے حوالے سے اختیار نہیں کرتے. ہم اگر امامہ شریف باندھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے باندھتے ہیں. آج سائنس کہتی ہے کہ جو نماز کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، حرکات و سکنات ہوتی ہیں، یہ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، مگر ہم ورزش کے لیے، ایکسرسائز کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر نماز ادا کرتے ہیں. آج سائنس کہتی ہے کہ وضو کے بڑے فوائد ہیں، جو دن میں 5 وقت یہ جو اعضاء ہے وہ دھوتا ہے، وہ بیمار نہیں ہوتا. مگر ہم بیماری سے بچنے کے لیے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتے ہوئے اور اللہ رب العزت کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ہم وضو کرتے ہیں. ویسے تو آج ہم نے امامہ باندھنے کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو میں نے اس چیزوں کو رپیٹ کر دیا کیونکہ لوگوں کو نہیں یاد تھی. اگر بتا دیتے تو میں نے یہ رپیٹ نہیں کرنی تھی. تو آج ہم نے امامہ شریف باندھنا سیکھنا ہے. تو امامہ شریف باندھنے کے کئی طریقے ہیں. امامہ کے جو یہ شملے ہیں، اس کو شملہ بولتے ہیں، یہ ایک بھی سرکار سے ثابت ہے اور یہ 2 بھی سرکار سے ثابت ہیں. امامہ شریف کو ایسے بھی باندھا جا سکتا ہے، یہ اوپر سے لڑ بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اور اس لڑ کو ایسے بڑھا کر ایسے بھی کندھے کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے، جیسے کہ باندھنا چاہے. آج ہم نے امامہ شریف باندھنا سیکھنا ہے. اس کے لیے ہے ویسے تو نرم ٹوپی ہونی چاہیے، مگر اگر کوئی بندہ سخت باندھنا چاہے، اگر وہ کہے کہ میں ایک ہی امامہ شریف کو کافی دن چلانا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے لیے یہ جو کیپ ہے یہ تھوڑی ہارڈ ہو، سخت ہو، تو پھر وہ امامہ شریف ایک دفعہ باندھے گا تو زیادہ دیر تک استعمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نرم پہنے تب بھی آپ کی مرضی ہے، سخت پہنے آپ کی مرضی ہے، مگر بغیر ٹوپی کے امامہ باندھنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے. ٹوپی ضرور ہونی چاہیے، چاہے وہ نیچے جالی والی باریک ٹوپی ہو یا وہ سخت ٹوپی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. امامہ شریف کم از کم 3.5 گز، زیادہ سے زیادہ 6 گز لیں. اس کی کناریوں کے اوپر پیکو کرائیں یا تاکہ دھاگے نہ نکلیں. سادہ پیکو کرا لیں تبھی مرضی ہے، یہ ملٹی کلر کی کروا لیں زیادہ خوبصورت لگتی ہے، یہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے امامے کو اس طرح کر لینا ہے. یہ امامہ شریف لیا، یہ ادھر، تاکہ اس کے جو کونے ہیں لڑ کے وہ برابر رہ سکے. جی، یہ ہم نے ایسے اس کو سیدھا کر لیا. بڑے بڑے سٹائلش امامہ شریف لوگ باندھتے ہیں، وہ کپڑے کی تہن لگاتے ہیں، لیکن ہم نے سرکار کی سنت ہم کے پہننا ہے. باقی کوئی اگر کوئی سٹائلش پہنتا ہے تو وہ بھی گنہگار نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے. سرکار کی کوئی بھی سنت ہے اس کو خوبصورت کر کے اپنائیں، تاکہ کوئی اور بھی اس کو دیکھ کر متاثر ہو کر اس کو باندھے. یہ جو ہے لڑ جو ہے اس کی مقدار کوئی مخصوص تو نہیں ہے، مگر جو ہے وہ 1 فٹ یا 1.5 فٹ کم از کم اس کی لینتھ یہاں سے رکھ لیں. اس کو ایسے بھی آپ رکھ سکتے، ایسے کر کے بھی کر سکتے ہیں، اس کو ایسے کر کے بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایسے یہاں سے یہ اب مجھ سے صحیح باندھا نہیں جانا، اس سامنے شیشہ ہونا چاہیے. شیشہ ہو تو پھر بندہ بال جو ہے نا اس حساب سے کر لیتا ہے. یہ پہلے میں نے بال لیا، پھر ایسے کیا، پھر یہ ہے، لیکن ایسا بھی باندھا جائے گا. مقصد امامہ شریف باندھنے کا طریقہ سکھانا ہے. یہ ہو گیا. ادھر سے پھر اوپر سے نیچے لے کے آئیں. ٹھیک ہے، اور یہ میں سکھانے کے لیے، کیونکہ کیمرہ بھی سامنے چل رہا ہے، بیٹھ کے باندھ رہا ہوں. ویسے قبلہ رخ کو ہو کر باندھیں اور کھڑے ہو کر امامہ شریف باندھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے ساتھ، اس لیے میں نا کھڑا ہوا تو یہ ریکارڈنگ کے اندر نہیں آئے گا. یہ ادھر سے یہ ٹھیک ہے، کیمرہ سامنے ہوتا، یہ شیشہ تو پھر ذرا آسانی رہنی تھی. چلیں خیر جیسے بھی ہے. اس کا یہ ہوتا ہے اس کی لینتھ کا حساب رکھنا پڑتا ہے. بعض اگر لینتھ آپ کی بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ بھی کھول کے اس کی لینتھ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ یہاں سے گیا، یہ آ گیا، یہاں سے آپ کرسی بنا لیں اس کی، یہ آیا
یہ یہاں سے آپ اس کو اندر کر لیں. یہ 2 شملوں والا امامہ بن جائے گا. اگر ایک والا بنانا چاہے تو ایک والا بھی بنا سکتا ہے. اب یہ جو کیپ رہ گیا ٹوپی کا، یہ آپ اس کو تھوڑا سا اوپر کھینچیں. یہ جو ہے کپڑا اوپر سے بڑھائیں. اس کپڑے کو اندر جو ہے نا وہ کر لیں. یہ جو لڑ کو دوبارہ نیچے سے کھینچیں تاکہ یہ سیدھا ہو جائے. ذرا شیشہ سامنے ہوگا تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کا امامہ شریف جو ہے وہ باندھ دیا گیا ہے، اور بغیر شیشے کے بھی جو ہے نا وہ تقریباً ٹھیک ہی باندھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح یہ کرو جو ہے وہ درمیان میں رکھ لیں. اس کے اندر بھی 2-4 طریقے ہوتے ہیں. بعض یہ کٹ بناتے ہیں، بعض سیدھی ایسے رکھتے ہیں. وہ جیسے بھی باندھنا چاہیے. یہ 2 لڑ والا بن گیا جی. ایک پیچھے بھی ایک لڑ ہو گیا ہے اور یہ والا. باقی آپ جیسے بھی باندھیں. حضور علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور زیادہ دفعہ باندھیں زیادہ ثواب ہے. کیونکہ آپ جتنی دفعہ باندھیں گے، ہر یہ ایک میں بال دیتا تھا نا ایسے کر کے، جتنے میں بال دیتا تھا اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی تھیں. اور جب امامہ شریف کو کھولا جاتا ہے، جتنے بال کھولے جاتے ہیں ہر بال کے بدلے بندے کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے. تو امامہ شریف حضور علیہ السلام کی سنت ہے. حضور کی سنتوں کو اپنائیں. اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر فضیلت ہے، اور یہ ایک محبت کا اظہار ہے.